کے اندر. اسی لیے تو شاعر نے کہا نا کا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر. آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر. برتر عمر بالا عمر اولا عمر اعلی عمر. اور ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا. ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا. احسان میں ایمان میں ایقان میں یکتا عمر. اور عقیدے کی بات ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں. کہو بے شک ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں. اور یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. اپنی بات نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر. میں ختم المرسلین بن کے آیا ہوں، میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، میں خاتم المعصومین بن کے آیا ہوں. مجھ پہ نبوت کے دروازے بند ہو چکے، میرے بعد رسالت کا دروازہ بند ہو چکا، میرے بعد معصومیت کا دروازہ بند ہو چکا. قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا، قیامت تک میرے بعد کوئی معصوم نہیں آ سکتا. لیکن وہ دنیا والوں سنو، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، رسالت کا دروازہ بند نہ ہوتا، معصومیت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو عمر اس لائق تھا کہ عمر نبی بن کے آتا. ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں. یہ سلسلہ چلتا گر تو ایک نبی ہوتا عمر. اور باد بہاری کی طرح گزرا شام و عراق سے. باد بہاری کی طرح گزرا شام و عراق سے. ابر کرم بن کے اٹھا اور ایران پہ برسا عمر. اور آقا میرے صدیق ہیں، آقا میرے عثمان بھی، آقا میرے صدیق ہیں، آقا میرے عثمان بھی. ایک طرف مولا علی ایک طرف مولا عمر. دشمن نے تو نفرتیں بیان کی ہے نا، کہیں صدیق و علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی، کہیں عثمان و علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی، کہیں عمر اور علی کو درمیان میں توڑنے کی کوشش کی. نفرتیں بیان کی ہیں نہ ظالموں نے، محبتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ ان لوگوں کے درمیان محبتیں کتنی ہیں. 11 سالہ دور خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت بیان کرنے لگا عمر اور علی کے درمیان. 11 سالہ دور خلافت فاروق اعظم کا، اور 11 سالوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے خصوصی مشیر نظر آتے ہیں. اور یہی علی 11 سالہ دور خلافت میں اسی فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر جری عمر جرت عمر جانباز. عمر جری عمر جرت عمر جانباز. عمر قوی عمر قوت عمر ممتاز. عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر. عمر فسانہ غزوات قصہ توقیر. عمر وقار قیادت عمر شکوئے جہاد.
عمر بے باک مجاہد بندائے آزاد، یہ سارے اوصاف حضور کے قدموں سے آئے ہیں، یہ ساری شاخیں میرے سرکار کے قدموں سے ملی ہیں۔ عمر بہادر بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر جام باز بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر عادل بنا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر نے انصاف کا پرچم لہرایا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر نے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا تو میرے آقا کے قدموں میں آ کے، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر رفیع و عظیم، عمر عروج و فراز، عمر بلند عزائم، عمر فلک پرواز، عمر نیام سے نکلی ہوئی تنی تلوار، عمر کی ذات سراپا اشداء علی الکفار، قربان جاؤں عمر کی تلوار پر، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی تو اس فاروق اعظم کی تلوار ضرور لہرائی ہے، جہاں بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے فاروق اعظم کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگتا ہے فاروق اعظم کی تلوار، فاروق اعظم کی تلوار حرم رسول کے دفاع میں لہرانے لگ جاتی ہے، منافق سرکار کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، میرے آقا کے فیصلے کے دفاع میں فاروق اعظم کی تلوار لہرا جاتی ہے۔ عمر کا نام شکو جلال کا مظہر، عمر کا نام شکو جلال کا مظہر، عمر کی شان سزاوار عظمت منبر، اور عمر کے نام پہ تابوت لرزاں برندام، اسی لیے تو سازشیں کی تھی نا، لرزہ برندام ہو گیا تھا دشمن، جہاں سے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے، باطل کے دیوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان ظالموں نے سازش کی، ابو لولو فیروز مجوسی رانی ملعون کو تیار کر کے بھیجا، جاؤ فاروق اعظم کا کام تمام کر کے آ جاؤ۔ یہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا، مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ جاتا ہے، 27 ذوالحجہ فجر کی نماز ہے، بدھ کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرتے ہیں، یہ ظالم محراب کے اندر چھپا ہوا سامنے آتا ہے، ابھی تکبیر ہی ہوئی تھی، نماز شروع ہی ہوئی تھی، اس ظالم نے 2-3 بار زہر آلود خنجر کے فاروق اعظم کے پیٹ میں کر دیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گائل ہو کے گرنے لگتے ہیں، ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کے آگے کیا کہ ابن عوف میں تڑپتا رہوں تو محمد کی امت کی امامت کے فرائض سر انجام دے دے، اللہ کی عبادت کی حقوق کو پورا کر دیں۔ ابن عوف جلدی مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز پوری کرتے ہیں، اللہ کیسے انسان تھے یہ، اللہ کے محبوب آپ کی عظمت پہ قربان جاؤں، آپ کی تربیت پہ قربان جاؤں، بشریت کے کیسے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا تھا ان لوگوں کو۔ نماز کے اندر کھڑے ہیں، فاروق اعظم پہ حملہ ہوتا ہے، فاروق اعظم میں لت پت گرے مسلح پر، باقی نمازیوں کی نماز میں فرق نہیں آیا، باقی نمازیوں کی عبادت کے اندر خلل نہیں آیا، کسی نمازی کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آیا، مجھے آپ کو مچھر کاٹتے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے، ادھر فاروق اعظم خون میں لت پت ہے، سارے لوگ اسی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز پوری کرتے ہیں۔ حضرت ابن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، نماز پوری کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سوال کر دیا، من قتلنی، کس نے قتل کیا مجھے، کسی مسلمان نے تو نہیں مارا نا؟ کہا نہیں مسلمان نے کوئی نہیں مارا، یہ ابو لولو فیروز مجوسی ملعون تھا۔ نماز کے دوران جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتا ہے، حملہ کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی، راستہ کہیں سے مل جائے باہر نکل کر اپنی جان تو بچا دوں نا، دوڑتا ہے صفوں کے اندر، دوڑ رہا ہے صفوں کے اندر، راستہ تلاش کر رہا ہے پیچھے نکلنے کا،
اسی دوران اس نے 12-13 صحابہ کو اور بھی زخمی کر دیا، جن میں سے 7 بھی اسی جگہ پر شہید ہو گئے۔ یہ ظالم نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن محمد عربی کے تربیت یافتہ مسلمانوں کی صفیں تھیں، محمد عربی کے وفاداروں کی صفیں تھیں۔ کہاں نکل سکتا تھا؟ یہ کوئی حلوائیوں کی صفیں نہیں، شیدائیوں کی صفیں تھیں، یہ مجاوروں کی صفیں نہیں، مجاہدین کی صفیں تھیں، یہ تعویذ فروشوں کی صفیں نہیں، سرفروشوں کی صفیں تھیں۔ جب پوری کوشش کر دی کہ باہر بھاگ سکوں لیکن نہ بھاگ سکا، تو وہیں سے رلوت خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا، وہیں پہ مردار ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور عمر کے دشمن کی پرانی نشانی، عمر کے دشمن کی نشانی دیکھنی ہو، اس دور میں بھی عمر پہ حملہ کرنے والے نے اپنا خنجر اپنے سینے میں مارا تھا، اور آج بھی اور قیامت تک بھی عمر کا دشمن یوں ہی اپنے خنجر اپنے سینے میں مارتا رہے گا، اپنی زنجیریں اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ کام تمام ہو گیا اس کا اپنا بھی۔ فاروق اعظم سوال کرتے، من قتلنی، کس نے قتل کر دیا مجھے؟ کام فیروز، ابو لولو فیروز مجوسی ملعون نے آپ پہ حملہ کیا۔ الحمدللہ کی صدا بلند کر دی، شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا، مجھ پر حملہ کسی مسلمان نے نہیں کیا، کافر نے حملہ کیا ہے میرے اوپر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی، الہی شہادت کی موت عطا کرنا۔ نمبر 2، الہی اپنے محبوب کے شہر کے اندر موت عطا کرنا۔ اللہ نے ان 2 دعائیں قبول فرمانے کے بعد تیسرا انعام اعزازی طور پر دے دیا، عمر شہادت بھی تجھے ملے گی، محبوب کے شہر میں بھی ملے گی، اور تیسرا اعزازی انعام یہ ہے کہ تجھے قبر بھی میں اپنے محبوب کے قدموں میں ادا کروں گا۔